السلام علیکم۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور کرم کرے، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جہاد بن نفس کے بارے میں یا نفس کی پہچان کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے آج وہ ہے اچھائی اور برائی۔ ٹھیک ہے، گڈ اینڈ ایول، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے۔ تو اچھائی یا برائی کی اگر پہچان نہ ہو تو یہ دونوں صفات جن کا ظہور نفس میں ہے، نفس کی جبلتوں میں سے ہوتا ہے، یہ ایک پھر دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کی پہچان نہ کی جائے تو یہ دونوں ہی نفس کی فطرت ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ انسان کی آزمائش کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھائی جو ہے وہ غالب آتی ہے، اچھائی ہمیشہ غالب آ کر ہی سے رہنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں غلبہ ہے۔ برائی جو ہے وہ مٹ جانے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، اس سے ثبات نہیں ہے، یہ بار بار ابھرتی ہے اور ڈوبتی ہے۔ اگر برائی نہ ہو تو اچھائی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو برائی ایک ایسا زنگ ہے جو اچھائی کے شیشے کو پیچھے لگ کر اسے آئینہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، برائی کے وجود سے اچھائی کا وجود ہے۔ اگر برائی نہ ہو تو پھر اچھائی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اچھائی اور برائی ہے کیا، مزید اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھائی کا مطلب ذمہ دار ہونا ہے، ٹھیک ہے، رسپانسیبل ہونا ہے۔ تو معاشرہ ذمہ داری کے اس تصور کو یا اس خیال کو اچھا تو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے ایک بوجھ بھی محسوس کرتا ہے ہمارا معاشرہ۔ ٹھیک ہے، جیسے سڑک کے کنارے ایک کتا جو ہے وہ گرمی میں، شدید گرمی میں پیاس کی وجہ سے بیٹھا ہو، تو وہاں سے دو شخص گزر رہے ہوں، ایک کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، میں رسپانسیبل ہوں، تو اس نے پانی پلا دیا اس کتے کو، تو اچھائی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے کا خیال ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں پلاتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ رسپونڈ نہیں کر رہا اپنے خیال پہ۔ ٹھیک ہے، وہ رسپونڈ کے قابل نہیں نکلا، ٹھیک ہے، رسپانسیبل نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ برائی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کتے کا خیال کرنا یا پانی پلا دینا یہ نیکی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کی فطرت میں، صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھائی ہے۔ اس کا مذہب سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مذہب، اس کا مذہب سے ہمارے کوئی ریلیشن نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی مذہب کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی کی تھی کہ جو ہے مذہب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمیں برائی سے روک رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انسان کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خالق کا احسان ہے کہ اس نے اچھائی کو جو ہے وہ نیکی میں داخل کر کے تو ثواب جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ترغیب دے دی ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسان کو موٹیویٹ کر دیا اس سے۔ تو نیکی پر اترانا جو ہے وہ برائی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی پہ فخر کرنا اسے بھی برا گنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ تو انسان ہے، تو یہ اس کی انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ انسان کسی کے کام آ جائے، یا یہ جو ہے عین فطرت کے مطابق ہے کہ اچھا کام کرے وہ۔ نیکی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو نیکی قربانی ہے، یا کتے کو پانی پلا دینا یہ بہت زیادہ آسان کام ہے۔ ٹھیک ہے، مزہ تب ہے جب نفس کی جو ہماری ترجیح ہوتی ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو قربان کر کے انسان کسی کا بھلا کر دے، تو وہ نیکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو دعا دے دے، نیکی بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، تب اس کے رسپونڈ جو آپ کریں گے یا اس کو رد عمل دیں گے، وہ جو ہے نیکی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسانیت کی معراج ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جو ہے کا بہت بڑا فضل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے ہر اچھائی کو نیکی میں داخل کر کے جو ہے امت کے بخشش کے لیے جو ہے وہ بہانہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ انسان پر یہ جبر سے لازم کرتا نا نیکی کرنا، تو اصل نیکی کی ڈیمانڈ کرتا، تو پھر کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ نیکی کر سکے۔ ٹھیک ہے، نفس میں جو ہے وہ انسانیت سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت
کو جذبے کو اگر زندہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور خدمت خلق کی جائے، اللہ کی مخلوق سے جو ہے محبت کی جائے، تو اللہ پاک اس کو اس نیکی کے طفیل اصل اور بڑی نیکیوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے نفیس ترین تباہ کامل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی برائی کو لپکتا نہیں ہے انسان، تو شیطان جو ہے وہ کبھی بھی برائی کی ترغیب جو ہے عین برائی کے کہہ کے ہمیں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ برائی کو ہمدردی کے لبادے میں یا اس میں نیکی کے اس میں کور میں چھپا کے آپ کو جو ہے وہ برائی کی ترغیب دے گا، ٹھیک ہے، اور انسان کو دلیل کے ساتھ، باقاعدہ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرتا ہے یا قائل کرتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان جو ہے۔ تو جیسے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، تو تھکاوٹ ہے بہت ساری، کیونکہ سارا دن ہم نے بہت زیادہ کام کیا، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو جیسے رشوت لینا جو ہے وہ مجبوری ہے ہماری، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اور باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک تو قبول فرمانے والا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، اچھائی ہو یا برائی پیدا تب ہوتی ہے جب انسان رسپانس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو نفس کو تربیت ہونی چاہیے، اچھائی کا جواب دے اور برائی کو جو ہے وہ مسترد کر دے یا ریجیکٹ کر دے، تو یا خاموش رہے یا سائلنٹ رہے یا چپ رہے، ٹھیک ہے، جس خیال کو نفس جواب دے گا اس میں وہ ترقی پائے گا، ٹھیک ہے، بس یہی ایک چوائس ہے انسان کے پاس کہ وہ اپنے خیال کو رسپونڈ کرے یا خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ انسانی نفس کے بس میں جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اچھائی ہو یا برائی دونوں محض ایک خیال ہیں، ٹھیک ہے، نبات ہیں یا تھاٹس ہیں، اعمال تو جو ہے وہ نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، عمل رونمائی یا مینیفیسٹیشن جو ہے اچھائی یا برائی، گڈ اینڈ ایول، باہری دنیا میں جو ظاہری دنیا میں نمودار ہونے سے پہلے ذہن میں جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تھاٹس جو ہے اچھائی یا برائی کے وہ ہمارے ذہن میں پہلے پیدا ہوتے ہیں، برائی سے عملاً اس کو دنیا میں کرنے سے پہلے جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نفس نے نماز کا خیال جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ نفس کا خیال جو اس کے مائنڈ میں آتا ہے اسے اٹینڈ کر لیا، اسے رسپانس کر دیا، تو اس کی نماز جو ہے وہ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ آٹو ہے، نیت جو ہے وہ مینول ہے، ٹھیک ہے، تو نماز سے پہلے جو ہے وہ نفس میں ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب ادا ہو جائے تو پھر عمل کے طور پہ عطا کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو میں بڑے آسان الفاظ سے سمجھا رہا ہوں کہ جب نماز کا خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے نا، تو وہ ہمارے نفس کی اگر تربیت ہو یا نفس ہمارے قابو میں ہو، تو وہ نفس کی نماز جو ہے وہ خیال، اس کے خیال آنے سے ہی نماز ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ادا ہو جائے تو عمل کے طور پہ جو ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے، وہ اسے دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا جو آپ کو ریوارڈ ہے یا جو اللہ کا جو آپ کو ثواب دینا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو نفس اچھے خیال کو جواب نہیں دیتا یا اس کا اچھا عمل پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جو اپنے اچھے خیال کو رسپونڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ساری بات جو ہے وہ ترجیح کی ہے، پرائیورٹی کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کس میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا آپ کی جو دلچسپی ہے وہ دنیا میں ہے یا اللہ کے اس میں خیال میں، اللہ کو پانے کے خیال میں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو بات ہے وہ صرف اور صرف پرائیورٹی کی ہے۔ یہ مزید جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں یہ پیچھے میں کرتا ہوا آیا ہوں کہ انسان کی جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے وہ اللہ اور اللہ کا نبی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دنیا داری میں ہے تو دنیا داری کا عمل پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی ترجیح اللہ پاک سے، نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اچھے اعمال جو ہیں وہ آپ کو عطا کیے جائیں گے۔ تو جس قدر ترجیح بڑھتی چلی جاتی ہے، جس جانب ترجیح یا پرائورٹی کا رخ ہوتا ہے، تو نفس کا کردار، اس کے اعمال اسی جانب سنوارے جانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترجیح جو بگڑ گئی تو سمجھو نیت بگڑ گئی۔
ٹھیک ہے. یہ خراب ہو جانے کا مطلب ہے کہ نفس جو ہے وہ آپ کا بگڑ گیا، انفیکٹڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اعمال بھی پھر جو ہے وہ بگاڑ دیے جاتے ہیں، جو عطا ہوتی ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے. اگر انسان کے لیے اس کی سب سے بڑی ترجیح جو ہے، ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے، جو وہ اللہ ہو جائے، تو اللہ پاک کا سارا سسٹم جو ہے پوری کائنات کا وہ ہاں تو کائنات کا جو سارا سسٹم ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا وہ سارا جو ہے انسان کا ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم جب میری طرف آؤ گے تو پھر میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا، تمہارا منہ بن جاؤں گا. تو وہ کس لحاظ سے بنے گا؟ وہ اپنے علم کے لحاظ سے بنے گا یا اپنی جو اس کی جو اس کی صفات ہیں وہ اپنی صفات کے لحاظ سے انسان کی مدد کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے راستے کھلنے لگتے ہیں. تو جب کائنات کا سارا جو سسٹم ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے گا تو پھر آپ کو دنیا کی کون سی چیز ہے وہ جو آپ کا راستہ روک سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایسی کوئی چیز پھر ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے عمل یہ جو مقام ہے یہ اچانک نہیں ہوتا، انسان کے مقدر میں معجزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ انبیاء کی بات ہے اور ان کا مقصد جو ہے وہ اور تھا. ٹھیک ہے. انتہائی صبر و تحمل اور مستقل مزاج سے جو ہے نا اپنی ترجیحات کا تعین جو ہوتا ہے اس کا اثر نو کرنا ہے، یا ہم نے اسے ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے غور و فکر سے نفس کی ترجیحات کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے. تو اللہ کی صورت سے بھی اولین جو ترجیح ہے، اللہ کی جو کسی بھی صورت کسی بھی مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے آپ کو وہ اگر آپ اس کو فرسٹ پرائورٹی پہ نہیں لائیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے کم پہ وہ اللہ مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کا تخت جو ہے وہ دل میں سب سے اونچا ہوگا آپ کے دل میں، تو پھر وہ بادشاہ جو ہے آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ تخت کو آپ نے اینڈ میں رکھا ہے تو پھر اللہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری شاورک سے بھی قریب ہوں. اب آپ نے پریورٹی کے لحاظ سے اسے کس درجے میں رکھا ہوا ہے یہ آپ کے نفس پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب اسے آپ ٹاپ پریورٹی پہ لے آتے ہیں تو پھر وہ اپنا آپ دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کیا چیز. ٹھیک ہے. جو انسان اللہ پاک کو سب سے پہلی ترجیح بنا لے، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو فرسٹ ٹاپ پریورٹی میں لے آئے تو اللہ پاک اس کو ترجیح دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک قدم اللہ پاک کی طرف بڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی طرف 10 قدم دوڑتا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے. بندہ اللہ پاک کو اولین ترجیح بنائے تو اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. اسے انسان سے کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں. تو اس کے جو ہے دنیا میں سارے بندے اس کے ہیں. ٹھیک ہے. اسے بندے بہت ہیں لیکن بندے کو جو ہے وہ اللہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں پہ بہت سمجھنے کی، آپ نے اس کو یہ جو میں آج جو ٹاپک پہ جن ٹاپکس پہ بات کر رہا ہوں اس کو آپ نے بہت ہی غور و فکر سے سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ جو نفس کی بنیاد ہے اس کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جب رب بندے کو کنسیڈر کر لیتا ہے یا اپنی گنتی میں گن لیتا ہے نا تو پھر کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی نظر میں آنے کے لیے یا کنسیڈریشن کے لیے ایک ہے یا جس کی یہ طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں گنے، تو اس پہ لازم ہے کہ سب سے اوپر یا ٹاپ میں موسٹ پرائورٹی پہ اللہ کو رکھے. ٹھیک ہے. تو اچھائی کو قبول کرے اور برائی کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے. مطلب اگر برائی کا خیال آ رہا ہے تھاٹ آ رہا ہے تو وہ اسے ریجیکٹ کرے. نفس آپ کا اتنی نفس کی آپ نے تربیت کرنی ہے. اور جیسے اچھائی کا آپ کو خیال آتا ہے، تھاٹ آتا ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. وہ ایکسیپٹ ہونے سے پہلے آپ کا نفس ادا کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو عملاً ہے پریکٹیکلی وہ آپ کو عطا ہوتی ہے، پھر وہ ریوارڈ کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ
پاک جو ہے بڑا قدردان ہے، بہت ہی زیادہ قدردان ہے. میں کیا بیان کروں اپنے الفاظ میں، یا میں کیسے اپنی زبان کو وہ توفیق دوں خود سے کہ وہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ایسے بولتی چلی جائے. میں بہت جو ہے کم تر ہوں اور بہت ناپاک ہوں اور بہت گندا انسان ہوں. تو جتنی مجھ میں ہمت ہے یا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات جو ہے میں نے کی ہے اچھائی اور برائی کے بارے میں، بیسک کنسیپٹ جو انسان کا اچھائی کے اور برائی کا کے بارے میں جو انسان کے مائنڈ میں ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے. اگر یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ نفس کو سمجھیں گے، آدھا آپ کو نفس سمجھ آ جائے گا کہ نفس ہے کیا. ٹھیک ہے، تو مزید انشاءاللہ آگے اس سے اگلے ٹاپک پہ بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ پاک اس ملک پہ اور ہم سب پہ اپنا کرم اور رحم کرے. اللہ حافظ.